عرب کے ایک قدیم شہر میں ایک نیک دل تاجر رہا کرتا تھا جس کا نام ابو عبداللہ تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مگر باعزت دکان تھی۔ اس دکان سے وہ اپنے بیوی بچوں کا رزق کماتا تھا۔ ابو عبداللہ مالدار نہ تھا مگر قناعت پسند، ایماندار اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والا انسان تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اور رزق دکان اعمال سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ ایک رات شہر میں اچانک خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ تیز ہوا کے باعث آگ نے بازار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لوگ چیختے چلاتے پانی پھینکتے رہے مگر شعلے قابو میں نہ آ سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابو عبداللہ کی دکان بھی آگ کی نظر ہو گئی۔ لکڑی کے تختے، کپڑے، سامان سب جل کر راکھ ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو دکان کی جگہ صرف جلی ہوئی دیواریں کھڑی تھیں۔ لوگ ابو عبداللہ کے گرد جمع ہو گئے۔ ہر چہرے پر افسوس تھا، مگر سب اس وقت حیران رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ ابو عبداللہ غمزدہ ہونے کے بجائے مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک شخص نے حیرت سے پوچھا، ابو عبداللہ، کیا تم ٹھیک ہو؟ تمہاری دکان جل گئی، سب کچھ ختم ہو گیا اور تم مسکرا رہے ہو۔ کیا صدمے میں تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا؟ ابو عبداللہ نے نرمی سے جواب دیا، میں کیوں غمگین ہوں؟ جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کا تھا اور جو لیا گیا وہ بھی اسی کی مرضی سے۔ اگر میں اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہوں گا تو مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ کچھ نے اسے دیوانگی سمجھا، کچھ نے ایمان کی انتہا۔ 2 ہفتے گزرے۔ بازار میں ایک نئی اور بڑی دکان کھلی۔ اس دکان میں ہر قسم کا سامان تھا، روشنی، رونق اور برکت جھلک رہی تھی۔ لوگ حیرت سے پوچھنے لگے، یہ دکان کس کی ہے؟ اتنے کم وقت میں اتنا بڑا کاروبار؟ جب لوگ اندر داخل ہوئے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ابو عبداللہ دکان کے ایک کونے میں نماز ادا کر رہا تھا۔ لوگ بے اختیار بول اٹھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی 2 ہفتے پہلے تمہاری دکان جل گئی تھی، یہ سب کہاں سے آیا؟ نماز کے بعد ابو عبداللہ مسکرایا اور بولا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ مجھے حیران کر دے گا؟ سنو، میں تمہیں اللہ کی قدرت کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس نے کہنا شروع کیا، جمعہ کی ایک صبح تھی۔ میرے پاس بچوں کے کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ میری بیوی نے کہا کہ وہ اپنی بہن سے قرض لینے جائے گی۔ وہ گھر سے نکلی اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے۔ میں حیران ہوا مگر خوشی سے اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ میں نے وہ پیسے لیے اور بازار گیا تاکہ کچھ کھانے کا بندوبست کر سکوں۔ وہاں میں نے ایک مچھیرے کو دیکھا جو ایک چھوٹی سی مچھلی ہاتھ میں لیے لوگوں سے فریاد کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی اس مچھلی کو 200 دینار میں خرید لے، مجھے اس کی اشد ضرورت ہے۔ لوگ ہنس رہے تھے، کوئی 50 دینار کی پیشکش کر رہا تھا اور کوئی اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور پوچھا، بھائی، اتنی چھوٹی مچھلی کی اتنی زیادہ قیمت کیوں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میری بیٹی سخت بیمار ہے۔ آج سمندر سے مجھے صرف یہی مچھلی ملی ہے۔ مجھے مکمل دوا خریدنے کے لیے 200 دینار چاہیے۔ میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے سوچا شاید اللہ مجھے آزما رہا ہے۔ میں نے کہا، میں یہ مچھلی اللہ کی راہ میں صدقہ سمجھ کر خرید لیتا ہوں۔ میں نے اسے پورے 200 دینار دے دیے اور مچھلی لے کر گھر آ گیا۔ بیوی سے کہا کہ اسے پکاؤ اور میں جمعہ کی نماز کے لیے مسجد چلا گیا۔ میں نے دیکھا تو اس کے پیٹ میں 9 چمکتے ہوئے خوبصورت موتی تھے۔ میں حیران مگر خوش بھی ہوا، مگر دل میں کہا، یہ بھی اللہ کی کوئی آزمائش ہے۔ 2 دن بعد میری بیٹی اور داماد ملنے آئے۔ میں نے وہ موتی دکھائے۔ میرا داماد انہیں دیکھتے ہی چونک گیا اور بولا، ابا جان، یہ عام پتھر نہیں، یہ قیمتی موتی ہے۔ ان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اس نے تاجروں اور ماہرین سے رابطہ کیا۔ لوگ ان موتیوں کو خریدنے کے لیے آپس میں مقابلہ کرنے لگے۔ میں نے صرف 3 موتی بیچے اور اللہ نے مجھے اتنا عطا کیا کہ میں یقین نہیں کر سکا۔
باقی 6 موتی میں نے اپنے پاس رکھ لیے۔ اللہ نے مجھے نہ صرف میری دکان کا نقصان پورا کر کے دیا بلکہ اس سے کہیں زیادہ عطا کیا۔ ابو عبداللہ کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے۔ وہ بولا، اگلے دن میں بازار گیا تاکہ اس مچھرے کو تلاش کر سکوں اور اللہ کے فضل میں اسے بھی شریک کر سکوں، مگر وہ کہیں نہ ملا۔ کسی مچھرے نے اسے پہچانا تک نہیں۔ تب میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک ذریعہ تھا۔ ابو عبداللہ نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، جب بندہ اللہ پر سچا یقین رکھتا ہے تو اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ مصیبت کے وقت شکوہ نہیں بلکہ شکر کرو، کیونکہ اللہ کی مدد قریب ہی ہوتی ہے۔ لوگ خاموش تھے، ان کے دل نرم ہو چکے تھے اور آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ دوستو، اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ جو شخص ہر حال میں اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہتا اور شکر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ نیکی اور خلوص سے دیا گیا صدقہ کبھی ضائع نہیں جاتا بلکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ اللہ پر سچا یقین انسان کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔